السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کبھی کبھی انسان ایسی غلطیاں کر دیتا ہے کہ جن کا ازالہ کرنا ہی ناممکن ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے پاس ساری زندگی کے لیے سوائے پچھتانے کے اور کچھ بھی نہیں رہتا۔ انسان اکثر ایسی غلطیاں کچی عمر میں ہی کرتا ہے، جب اسے زندگی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا، اور میں نے بھی ایک ایسی غلطی کی تھی جس کے لیے پچھتانا ساری عمر کے لیے میری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ میرا نام زارا ہے اور میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ ہم ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ میرے ابا سعودیہ میں نوکری کرتے تھے اور 2-3 سال بعد ہی وہ پاکستان آیا کرتے تھے۔ ہماری زندگی کافی اچھی گزر رہی تھی کیونکہ ہمیں پیسے کی کوئی کمی قلت نہیں دیکھنی پڑی تھی۔ ہر طرح کے شوق وغیرہ پورے کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے موجود ہوتے تھے۔ اگر اپنے خاندان کی بات کی جائے تو ہمارے خاندان کے نام پر ہمارے پاس کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ اماں اور ابا نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ ہمیں اپنے خاندان کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ سو بات یہی ہے جو اماں ہمیں سمجھائی تھی اور کہا تھا کہ جو غلطی ہم نے کی وہ آپ لوگ نہ دہرانا۔ اگر زندگی میں تم لوگوں کو کوئی پسند آیا تو مجھے بتا دینا، میں تم لوگوں کی کسی بھی طرح وہاں پر شادی کروا دوں گی، مگر گھر سے بھاگنے والا قدم کبھی بھی نہ اٹھانا۔ چاہے میرا دل اس بات کے لیے کبھی نہ مانا یا حالات جیسے بھی ہوئے، مگر پھر بھی میں تم لوگوں کی وہاں پر ہی شادی کرواؤں گی۔ قصہ ان کی زندگی کا کچھ ایسا ہے کہ اماں اور ابا دونوں ہی ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ ابا اماں سے سینئر تھے اور دونوں مختلف ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں کا ڈپارٹمنٹ کیمسٹری کا تھا اور اماں کے گھریلو حالات کچھ اچھے نہیں تھے کیونکہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس وجہ سے یونیورسٹی میں MSc میں داخلہ لینے کے فوراً بعد ہی ان کو احساس ہوا کہ ان کی ماں کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اور وہ کسی بھی طرح سے اپنی تعلیم کو بھی ادھورا نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ یونیورسٹی والے ان کو کسی بھی قسم کی ریلیکسیشن دینے کو تیار ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یا آپ سیمسٹر فریز کروا دیں، اور ایسا کرنے سے ان کا پورا سال ضائع ہو جانا تھا۔ اس لیے وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھیں۔ ٹیچرز الگ سے پریشان کرنے لگے تھے اور ان سے بار بار کہنے لگے تھے کہ اگر ان کی حاضری پوری نہ ہوئی تو ان کو ڈراپ کر دیا جائے گا۔ اور اماں کے لیے بہت زیادہ فکر کی بات تھی، کیونکہ انہوں نے بہت ضد کر کے گھر والوں سے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی اجازت لی تھی، اور اگر ان کے نمبر اچھے نہ آتے تو ظاہر سی بات ہے ان کو شوق کا گلا یہاں پر ہی دبانا پڑتا۔ اس وقت اتنا پڑھائی کا رواج وغیرہ بھی نہیں تھا، اس وجہ سے ان کو بہت ہی مشکلوں کے ساتھ اجازت دی گئی تھی، مگر ساتھ ہی ان کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے ان کے لیے گھر اور یونیورسٹی کو مینیج کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ان کی کوئی اور بہن بھی نہیں تھی جو ان کی مدد کر سکتی، اور ایک ہی بھائی تھا جس کی شادی ہو چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے بھابیاں اس چیز کی ذمہ داری کسی صورت بھی نہیں لیتی۔ ایک روز اماں نے اپنی بھابھی سے گزارش کی تھی کہ اگر آپ چند گھنٹے اماں کا خیال رکھ لیا کریں تو واپسی پر آ کر میں سارا کام کر دیا کروں گی۔ تو ان کی بھابھی نے فوراً انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، میرے اپنے بھی 100 طرح کے کام ہوتے ہیں، میری اپنی ماں بیمار ہے، ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تم بھی تو دیکھو کہ گھر کے حالات کیسے ہیں اور اسی کے مطابق اپنے شوق پالو۔ تو اماں نے کہا کہ میری ماں بالکل ٹھیک تھی، اب اچانک ہی ان کو فالج کا اٹیک آ گیا ہے اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو ان کی بھابھی نے بھی اسی طرز میں کہا کہ میرا بھی کوئی قصور نہیں ہے، تو مجھے سزا کس خوشی میں دی جا رہی ہے؟ میری شادی کو چند ہفتوں بعد ہی تمہاری اماں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا ہے، میرے تمام خوابوں کو چکنا چور کر دیا گیا ہے۔ ان کے بھائی اور بھابھی کی شادی کے 3 ماہ بعد ہی ان کی اماں کو فالج کا اٹیک آ گیا تھا۔ اماں نے دکھ سے ان کو دیکھا اور کہا کہ کچھ خدا کا خوف کرو، یہ عورت میری ماں ہی نہیں تمہاری بھی پھپھو لگتی ہے،
تمہارے باپ کی بہن لگتی ہے اور تم ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہو۔ انہوں نے تمہیں کس قدر چاؤ سے بیاہ کر اپنے آنگن میں اتارا تھا، اور آج تم ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہو۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو بھی ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے اور میں یوں کسی کی خدمت کرتے ہوئے نہیں گزار سکتی۔ اس لیے اگر تم چاہو اور اپنی ماں کی خدمت کا جذبہ دل میں رکھتی ہو تو گھر پہ رہو، ورنہ میں کوئی ایسی کل وقتی ملازمہ بن کر گھر پر نہیں ٹک سکتی۔ اپنی بھابھی کا یہ رویہ دیکھ کر اماں کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اتنے بغض دل میں پال کر بیٹھی ہوں گی، بلکہ انہوں نے تو سوچا تھا کہ اماں کی یہ اپنی سگی بھتیجی ہے، سگے بھائی کی بیٹی ہے، تو مشکل وقت میں وہ ان کا ساتھ دے گی۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر اماں پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ ان کو پڑھائی کا بھی بہت زیادہ شوق تھا، لیکن اب گھر کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ گھر سے ان کو بالکل بھی سپورٹ نہیں مل رہی تھی۔ ان کے بھائی کا بھی یہی کہنا تھا کہ تمہاری بھابھی بھی اس عمر کی ہے تو وہ کیسے اتنا زیادہ کام کر سکتی ہے۔ بھائی کا یہ رویہ دیکھ کر رہی صحیح امید بھی ان کی ٹوٹ گئی تھی، اور نانا ابا تو ویسے بھی آج کل کے مردوں کی طرح انتہائی لاپرواہ تھے۔ ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ گھر کس طرح سے مینج ہو رہا ہے اور اس میں کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا یہی ماننا تھا کہ گھر کو مینج کرنا صرف عورت کا کام ہے اور مردوں کا کام صرف کما کر لانا ہے اور ان کو دینا ہے، اور عورت اس کو کس طرح سے خرچ اور برت رہی ہے یہ عورت کا معاملہ ہے۔ سو انہوں نے اس پر ہی چھوڑ دیا۔ ایک بار اماں نے پریشان ہو کر ان سے بھی کہہ دیا کہ میرے لیے بہت مشکلات ہو رہی ہیں، جس پر انہوں نے کہہ دیا کہ تمہاری ضد پر تمہیں داخلہ دلوایا تھا، اب باقی یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنی روٹین کے ساتھ گھر کو سنبھال سکتی ہو یا نہیں۔ میں تمہیں مزید کوئی بھی فیور نہیں دے سکتا۔ اماں نے دکھ سے کہا کہ میرے لیے مینج کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، میں پوری کلاس میں بہت پیچھے رہ گئی ہوں۔ آپ کو اتنا معلوم ہے کہ میں ٹاپ پر ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تمہارے لیے دونوں جگہ کو مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے تو تم پڑھائی کو خیر آباد کہہ دو۔ یہ سن کر ان کو پہلے سے بھی زیادہ دکھ ہوا تھا کہ اماں نے ہمیشہ ان کے لیے اتنا کچھ کیا تھا، اور جب ان پر مشکل وقت آیا تو کوئی بھی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ اور یہ برے وقت کی سب سے بری بات ہے کہ آپ کے اپنوں کا چہرہ بے نقاب کرتا ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اپنا تو کوئی بھی نہیں تھا، سب بس اچھے وقت کے ساتھ ہی تھے، اور اب تو بس مروتاً ہی سب ساتھ نبھا رہے ہیں اور ڈھونگ رچا رہے تھے۔ ان سب سے زیادہ دکھ نانا ابو کے رویے کا ہوا تھا۔ ان کی بیوی نے ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا، اور انہوں نے مشکل وقت میں کبھی اپنی بیوی کے پاس 2 گھڑی بیٹھ کر پوچھا بھی نہیں تھا کہ تم کس قسم کی اذیت سے گزر رہی، کیونکہ نانی اماں کو صرف کھانا پینا اور دوائیوں کی ہی نہیں بلکہ ساتھ کی بھی ضرورت تھی، اور ساتھ کی ضرورت انسان کو بیماری اور لاچاری میں ہی ہوتی ہے، مگر نانا ابا کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ سو ان کا دل ہر بار 1000 کرچیوں میں بٹ جایا کرتا تھا۔ پھر زندگی نے ایک فلمی سا موڑ لیا۔ ایک دن اماں جب یونیورسٹی پہنچی تو ان کی کلاس شروع ہو چکی تھی، اور کلاس میں داخل ہونے لگیں تو ان کے سر نے غصے سے کہا کہ آپ وہاں پر ہی رک جائیں، بلکہ کلاس سے باہر چلی جائیں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ سر میں مجبوری کی وجہ سے لیٹ ہوئی ہوں۔ تو انہوں نے غصے سے کہا کہ آپ ہر روز ہی لیٹ ہوتی ہیں اور میں آپ کے بہانے سن سن کر عاجز آ چکا ہوں، آپ کلاس سے باہر چلی جائیں۔ تو انہوں نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو وہ بھی جان نہیں سکتے تھے کہ اماں کس قسم کی اذیت سے گزر کر یہاں آ رہی تھیں۔ صبح ہی ان کی نانا ابو اور ماموں سے جھڑپ ہو گئی تھی۔ ان کے سر نے کہا کہ جو لوگ بہانے بناتے ہیں اور کام نہیں کرتے، انہوں نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، وہ ساری زندگی بس بہانے ہی بناتے رہ جاتے ہیں۔
ان کے پاس ہر بار نئے سے نئے بہانے آ جایا کرتے ہیں، اس لیے مجھے ایسے طالب علم بالکل بھی پسند نہیں ہیں جو بہانے بنایا کرے اور جن کے پاس ہر روز ایک نیا عذر ہو، اور عذر بھی ایسا کہ جس پر یقین کرنے کو دل چاہے۔ اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ یہاں پر میرٹ پر آئے ہیں، مگر کاش آپ کی جگہ کوئی اور بچہ آیا ہوتا تو وہ محنت کر کے کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا، اور آپ کلاس میں وقت پر ہی نہیں پہنچ پا رہی، تو آپ کیا کریں گی؟ تو اماں نے آنسو پوچھ کر کہا، سر آپ میری بات کم از کم سن تو لیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایک دن یہ بہانہ بنانا ہوتا تو میں آپ کی بات سن بھی لیتا۔ پچھلے 2 سیمیسٹر سے میں آپ کا بہانہ سنتا آ رہا ہوں اور اب میں بہت تنگ آ چکا ہوں، اس لیے برائے مہربانی میرا وقت بھی اور کلاس کا وقت بھی قیمتی ہے، تو اس کو ضائع مت کیجیے اور یہاں سے چلی جائیں۔ اگر آپ کا دل کیا تو امتحان دینے آ جائیے گا، اگر نہ کیا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس چیز سے کوئی فرق بھی پڑے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے رخ موڑ لیا، جس کا مطلب تھا کہ وہاں پر اب اماں کا کھڑا ہونا انتہائی بے مقصد تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ روتے ہوئے کوریڈور کی طرف چلی گئی۔ وہ سر گھٹنوں پہ رکھ کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کوئی بھی اس دنیا میں ایسا نہیں تھا جو ان کو سمجھ سکتا۔ ان کی ماں ہی تھی، اور وہ بھی اب بستر پر بے یار و مددگار پڑی ہوئی تھی، اور ان کو وہ اپنی اذیتیں اور اپنے دکھ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماں پہلے سے بھی زیادہ بے بس اور لاچاری محسوس کرے۔ انسان کو اس دنیا میں بن کہے صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ ماں کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بچوں کی مسکراہٹ کے پیچھے سے بھی ان کی پریشانیاں اور الجھنوں کو سمجھ سکے۔ وہ وہاں بیٹھ کر رو رہی تھی اور پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا تھا کہ اچانک انہیں لگا کہ جیسے ان کو کسی نے پکارا ہو۔ انہوں نے کب سوچا تھا کہ قسمت بدلنے جا رہی ہے، یا شاید پہلے سے بھی زیادہ بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہے؟ تو پہلے ان کو اپنا وہم معلوم ہوا، مگر جب دوبارہ سے آواز آئی تو انہوں نے چونک کر سر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر حیرانی سے دیکھا تو ایک لڑکا ان کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے وہ ایک دم سے ڈر گئیں کہ یہ کیا ہو گیا، تو پھر ان کو احساس ہوا کہ وہ کوریڈور میں بیٹھ کر رو رہی تھیں۔ شاید اسی وجہ سے اس نے نوٹ کر لیا ہوگا اور وہ پوچھنے کے لیے وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ اس لیے سر کو دائیں بائیں ہلا کر وہ کھڑی ہو گئی اور اس لڑکے کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جی فرمائیے کیا ہوا؟ اس لڑکے جس کا نام شہباز تھا، اس نے اماں سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ کر کیوں رو رہی ہیں؟ تو اماں نے کہا، کیوں؟ یہ آپ کی جگہ ہے، میں یہاں بیٹھ کر رو نہیں سکتی۔ ان کو غصہ کسی اور پر تھا، سو نکلنا کسی اور پر ہی تھا۔ تو ایک دم وہ گھبرا گیا اور نفی میں سر ہلا کر کہا، میں ایسی بات نہیں کر رہا اور نہ ہی میرا یہ مطلب تھا، میں بس یہ پوچھ رہا ہوں کہ خیریت ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے میں آپ کی مدد کر دوں۔ آپ یقین کیجئے میری نیت بالکل صاف ہے، اور کبھی کبھی کوئی دوسرا آپ کے مسئلے کو سمجھ کر حل دے سکتا ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات اپنے مسائل حل نہیں کر سکتا، مگر کوئی دوسرا ان کے مسئلوں کو سمجھ کر سوچ سکتا ہے۔ اس لیے آپ مجھ پر تھوڑا سا بھروسہ کر سکتی ہیں، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تبھی پیچھے سے کسی سر کی آواز آئی تو وہ ان کی جانب چلا گیا۔ یہ وہی سر تھے جنہوں نے اماں کو تھوڑی دیر پہلے کلاس سے نکالا تھا، اور وہ سر سے کافی ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا، جسے اماں کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا سر کے ساتھ کوئی اچھا تعلق ہے، اور وہ ایک دم سے تھوڑی ریلیکس ہو گئی تھی کہ یہ میری مدد کر دے گا۔ تھوڑی دیر بعد سر وہاں سے چلے گئے تو وہ پلٹ کر جانے ہی لگا تھا کہ اماں پر نظر پڑ گئی، تو اس کو ایک دم سے یاد آیا کہ وہ تو اماں سے ان کا مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، اور پھر معذرت کرتا ہوا ان کی جانب آیا اور کہنے لگا، سوری سر آ گئے تھے۔ اماں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، کوئی بات نہیں، بس آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا سر کے ساتھ اتنا اچھا تعلق کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا، دراصل میں اپنے کلاس کا ٹاپر رہ چکا ہوں،
تو سر کو ٹاپر لوگ بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کا ساتھ میرا تعلق کافی مضبوط ہے۔ تو اماں نے مرعوب ہوتے ہوئے کہا کہ ہاں، یہ بات تو مجھے بھی معلوم ہے کہ سر کو بس ٹاپر لوگ ہی پسند آتے ہیں۔ ان کا لہجہ جانے کیوں اتنا تلخ ہو گیا تھا۔ تو شہباز کہنے لگا، آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہو سکتا ہے میں آپ کے مسئلے کا حل نکال دوں۔ اماں نے کہا، میں آپ کو اپنا مسئلہ بتا دوں گی، لیکن آپ وعدہ کریں کہ آپ اس کا اشتہار نہیں لگائیں گے۔ انہوں نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا، یعنی آپ کے مسئلے کو صرف خود تک رکھوں گا، کسی دوسرے شخص کو اس کی بھنک بھی نہیں پڑے گی۔ تو اماں نے دکھ سے کہا کہ مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، شوق نہیں بلکہ جنون تھا، لیکن مجھے یونیورسٹی آنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں آج تک کوئی بھی لڑکی یونیورسٹی تک نہیں گئی، بلکہ کالج تک بھی جانا بہت مشکل تھا، مگر کسی کو بھی شوق جو نہیں تھا۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ یونیورسٹی جانے والی لڑکیاں بگڑ جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسا فلموں اور ڈراموں میں ہوتے دیکھا ہے، تو ان کو لگ رہا ہے کہ وہ حقیقی زندگی سے بھی لیے جاتے ہیں۔ اور میرے اماں ابا کو بھی کچھ ایسے ہی وہم و گمان نے گھیرا ہوا تھا، مگر میں نے ان سے وعدہ کیا اور کہا کہ میں کبھی بھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچنے دوں گی۔ سب خاندان والے ان کو منع کر رہے تھے کہ خطرہ مول لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر میں نے ان سے کہا کہ آپ فکر مت کریں، میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گی۔ اور پھر یوں منتوں اور التجاؤں کے بعد ان لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی اجازت دے دی۔ ابھی میرا آدھا سیمسٹر ہی گزرا تھا کہ میری اماں کو فالج کا اٹیک آ گیا، اور ان کی طبیعت بہت خراب ہے، اور گھر پر کوئی بھی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہے، کیونکہ میری کوئی بہن نہیں ہے، اور بھابھی اور بھائی کی اپنی زندگی ہے اور وہ اسی میں مصروف ہے، اور اسی وجہ سے میں روز لیٹ ہو جاتی ہوں، کیونکہ مجھے اماں کو دوائی 7 بجے دینی ہوتی ہے، اور پھر یونیورسٹی پہنچتے پہنچتے مجھے 8 بج جاتے ہیں، اور اس وجہ سے میرے لیے مینیج کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور یہ سر میرے ساتھ بہت برا برتاؤ کر رہے ہیں، اور میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ میں بہانے بنا رہی ہوں۔ آپ خود ہی بتائیں، مجھے پڑھنے کا اتنا شوق اور جنون ہے تو میں کیسے بنا سکتی ہوں بہانے؟ تو اس نے سمجھنے والے انداز میں کہا، او، تمہاری کہانی سن کر تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ تو اماں نے کہا کہ مجھے ہمدردی نہیں چاہیے، اگر اس کا کوئی حل آپ دے سکتے ہیں تو میں آپ کی بہت مشکور رہوں گی، ورنہ ہمدردی تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ہمدردی نہیں کر رہا، میں نے بس مراوطن یہ کہہ دیا تھا، لیکن تم فکر مت کرو، میں سر سے بات کروں گا اور تمہارے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، اور ویسے بھی بہت زیادہ اسائنمنٹ وغیرہ بھی چاہیے ہوتی ہیں، تو تم فکر مت کرو، تمہاری جتنی اسائنمنٹ ہوگی وہ میں بنا دیا کروں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا۔ تو اماں نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور کہا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، تم بس پیپرز کی تیاری وغیرہ کر لیا کرنا، اسائنمنٹ میں جو مدد تمہیں درکار ہوگی میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، اور جتنے بھی نوٹس ہوں گے وہ بھی میں تمہیں دے دیا کروں گا، اور آئندہ سے سر تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ میں آج ہی سر سے جا کر بات کروں گا، اور جب میں ان کو اپنے انداز میں سمجھاؤں گا تو آئندہ تم تھوڑی لیٹ بھی ہو گئی تو وہ تمہیں کلاس سے نہیں نکالا کریں گے۔ یہ سن کر اماں بہت زیادہ خوش ہو گئی اور ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے لگی، اور پھر ایسا ہی ہوا، سر نے ان سے دوبارہ کبھی کچھ نہیں کہا، اور دوسرا وہ نوٹس اور اسائنمنٹس وغیرہ بھی اماں کی بہت زیادہ مدد کرنے لگا تھا۔ اماں کو جب بھی مدد چاہیے ہوتی تھی تو وہ فوراً بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتا تھا، اور اماں تو جیسے اپنا خواب پورا ہو جانے پر بہت زیادہ سکون میں آ گئی تھی، اور ان کی شہباز کے ساتھ اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ اور دوستی ہو گئی تھی، اور ویسے بھی مشکل وقت میں جو آپ کا ساتھ دیتا ہے وہ کوئی غیر بھی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے، اور مشکل وقت میں آپ کا ہاتھ چھوڑنے والا کوئی اپنا بھی ہو تو آپ کے دل سے اتر جاتا ہے۔ ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور گھر میں بھی اچھے سے مینیج ہو رہا تھا، اور اب ان کو اتنی فکر نہیں ہوتی تھی
کہ پیپرز وغیرہ میں بھی وہ بہت زیادہ مدد کر دیا کرتا تھا۔ پہلے یونیورسٹی میں جو وقت تنہا گزرتا تھا وہ اب شہباز کے ساتھ گزرنے لگا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے عادی ہو گئے تھے، اور محبت تو شاید کب سے ان دونوں کے درمیان داخل ہو چکی تھی، جس کا اندازہ ان دونوں کو نہیں تھا۔ اور یہ اندازہ اس روز ہوا جب ایک دن اماں یونیورسٹی نہیں آئی تھی، تو وہ سارا دن بلایا پھرتا رہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گھر چلا جائے اور جا کر پوچھے کہ اماں نے چھٹی کیوں کی تھی، مگر وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اماں کے لیے بہت سے مسئلے ہو جائیں گے۔ وہ اماں کے تمام مصائب سے آشنا ہو چکا تھا، اور اگلے دن جب اماں یونیورسٹی آئیں تو انہوں نے لان میں شہباز کو کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو ان کا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ شہباز کو معلوم نہیں تھا کہ وہ آ چکی ہیں۔ تبھی اچانک اس کی نظر اسی کوریڈور میں پڑی اور وہ بھاگتا ہوا وہاں پر آیا تو اماں کو دیکھا اور کہا، تم آئی ہوئی ہو اور تم نے مجھے بتایا تھا؟ تو اماں نے بھی غصے سے کہا کہ میں اس وقت کی آئی ہوں جب لان میں تم کسی اور لڑکی کے ساتھ بیٹھے گپے ہانک رہے۔ اس نے حیرانی سے دیکھا اور کہا، یہ کیا بات کر رہی ہو؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اماں نے کہا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں کتنی دیر وہاں پر کھڑی دیکھتی رہی، مگر تم تو دنیا سے بیگانے ہو کر وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے دکھ سے کہا، یہ کیا بات کر رہی ہو؟ کل میں تمہارے نہ آنے کی وجہ سے اتنا پریشان رہا، میں آج بھی اتنا پریشان تھا، اور تم یہ بات کر رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ تم میرے لیے کس قدر اہم ہو؟ یہ پہلی بار ایک حق سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور پھر جب دونوں کو احساس ہوا تو ایک دم ہنس پڑے اور شرمندگی بھی ہوئی۔ پھر وہی دن تھا جب دونوں نے ایک دوسرے سے اظہار محبت کیا تھا۔ شہباز نے کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اماں نے بھی کہہ دیا کہ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور پتہ نہیں کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے اور جن خاندانوں کے ہم باسی ہیں، وہاں پر محبت کی شادی کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دی جاتی۔ ان دونوں کی محبت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا وہ دونوں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اماں کی وہاں پر ایک دوستی وہ اس کو سمجھایا کرتی تھی کہ دیکھو، جب تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے گھر والے شہباز کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں دیں گے تو تم کیوں یہ محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگیں کہ میرے بس میں نہیں ہے، کیونکہ شہباز وہ شخص ہے جس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، اور میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے اپنے گھر والوں سے کوئی بھی اچھی امید نہیں ہے۔ ان کی دوست جتنا بھی سمجھاتی، ہر بار اس کا سمجھانا بیکار چلا جاتا تھا۔ جب محبت انسان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور ان کو اپنے گھر کے حالات بھی اچھی طرح سے معلوم تھے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ پھر بھی انہوں نے اس محبت کو اپنے اور ان قدموں کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ محبت بڑھتی جا رہی تھی اور گھر کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ نانی اماں کی طبیعت بھی دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی، اور اماں کو ان کی پریشانی بھی تھی۔ پھر ایک روز نانی اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور ان کو ہسپتال لے کر گئے۔ ان کی حالت ویسے بھی فالج کے اٹیک کے بعد سے بہت زیادہ خراب ہی رہی تھی، تو 3 دن وہ ہسپتال میں داخل رہیں اور چوتھے دن ان کا انتقال ہو گیا۔ اماں کی تو دنیا اسی روز اندھیر ہو گئی تھی۔ ماں کم از کم گھر میں موجود تو تھی، سہارا تھا۔ اب ماں کے بعد تو ان کو کسی کا بھی کوئی سہارا نہیں رہا تھا، کیونکہ اب بھائی بھابھی کے ساتھ ان کے تعلقات ویسے بھی کشیدہ ہی جا رہے تھے، اور بھابھی سے تو وہ پہلے بھی کوئی امید نہیں رکھتی تھی۔ اماں کی زندگی نانی اماں کے بغیر بہت بری ہو گئی تھی، اور انہی دنوں یونیورسٹی میں ان کے امتحان بھی آ گئے تھے۔ بہت زیادہ دباؤ میں آ چکی تھیں، اور امتحانات کی تیاری بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو ان دنوں شہباز نے بہت زیادہ مدد کی اور کہا کہ تم فکر مت کرو، تم انشاءاللہ اچھے نمبروں کے ساتھ ہی پاس ہو جاؤ گے۔ لیکن اماں نے کہا کہ جب میں نے تیاری ہی نہیں کی تو میں خاک اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہوں گی۔ تم بھی مجھے فضول کی تسلیاں دیتے رہتے ہو۔ اماں اب ویسے بھی نانی اماں کے انتقال کے بعد
بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں آ چکی تھی۔ سارا غصہ شہباز پر ہی نکلتا تھا کہ کیونکہ دنیا میں بس اب وہی رہ گیا تھا جو ان کا تمام غصہ بغیر ماتھے پر بل ڈالے سنا کرتا تھا اور ان کو تسلی دیا کرتا تھا، ورنہ باقی سب تو یہی کہتے تھے کہ تمہیں خود کو سنبھال لینا چاہیے۔ کوئی بھی ان کا غم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تھا کہ ماں کو کھونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ انہی دنوں اماں کے لیے ایک رشتہ آ گیا جس کے لیے نانا ابو اور ماموں دونوں بہت زیادہ سنجیدہ تھے۔ جبکہ اماں کو جب علم ہوا تو ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ کسی طور شہباز کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر انہوں نے ہمت کر کے جب یہ بات نانا ابو کو بتائی تو ان کے سر پر جیسے آسمان ہی گر گیا تھا۔ انہوں نے اماں کو بہت زیادہ مارا اور ان کا گھر سے نکلنا بند کر دیا اور کہا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہم تمہاری وہاں پر شادی کر دیں گے۔ اماں نے کہا کم از کم ایک بار شہباز سے مل تو لیں، مگر وہ کسی طور بھی اس بات کے لیے راضی نہیں تھی۔ اماں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ قسمت کیا معجزہ ان کے ساتھ کرنے والی تھی، مگر بے صبری میں وہ بہت نقصان کرنے جا رہی تھی۔ اماں کو ایک دن موقع مل گیا اور وہ گھر سے یونیورسٹی گئیں، کیونکہ اس روز ماموں اور نانا ابو دونوں گھر پر نہیں تھے، تو ان کو موقع مل گیا تھا۔ اور جب شہباز کو یہ بات بتائی تو وہ بھی کہنے لگا کہ میرے گھر والے بھی زبردستی کہیں پر میری شادی کروانا چاہ رہے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کورٹ میرج کر لیں۔ یہ سن کر ایک بار اماں کے پیروں تلی سے زمین نکل گئی، مگر اس نے کہا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب دونوں نے نکاح کر لیا اور وہ اس کو لے کر اپنے گھر گیا تو دوسری جانب بھی جب نانا ابو کو علم ہوا تو سب کے سر پر آسمان ٹوٹ گیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی اور یہ اتفاق سے نانا ابو نے جو لڑکا اماں کے لیے چنا تھا وہ شہباز ہی تھا۔ شہباز کے گھر والوں نے جو لڑکی اس کے لیے چنی تھی وہ وہی تھی۔ یہ اتفاق تھا، مگر سب گھر والوں کی نظروں سے وہ لوگ گر چکے تھے۔ رخصتی اور شادی تو ویسی ہی ہوئی جیسی ہوتی ہے، مگر اس کے بعد دونوں کے گھر والوں نے ان کے ساتھ قطع تعلق کر لیا۔ اماں نے بہت بار گھر والوں کو منانے کی کوشش کی، مگر کسی نے ان کو معاف نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر رشتہ وہاں پر طے نہ ہوا ہوتا تو یقیناً وہ دونوں عزت پر بٹا تو لگا ہی چکے تھے۔ ساری زندگی ان لوگوں کے خاندانوں سے کٹ کر ہی گزر گئی۔ پھر اماں کی زندگی میں ہم دونوں بچے آئے۔ ابا کی تو ساری زندگی سعودیہ میں ہی گزر گئی۔ یوں پتہ نہیں وقت ہمارے لیے تو پر لگا کر اڑا تھا، مگر اماں کے لیے تو مشکل ہی گزرا ہوگا، کیونکہ اپنوں کے بغیر زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں کو کبھی کبھی تجسس ہوتا تھا کہ ہم اپنے خاندان والوں سے ملیں، مگر پھر اماں نے کہا کہ وہ ہم سے کبھی بھی ملنا نہیں چاہتے، اس لیے یہ سب بہت ناممکن سی بات ہے۔ انہی دنوں میرا بھائی یونیورسٹی جانے لگا اور اس کا ایک بہت اچھا دوست تھا، وہ بھی ہمارے گھر آنے لگا۔ وہ بہت ہینڈسم اور رکھ رکھاؤ والا انسان تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ہم سب لوگوں کے ساتھ مانوس ہونے لگا، یعنی اماں اور میرے ساتھ بھی اس کی کافی اچھی بات چیت ہونے لگی تھی، اور پھر مجھے پتہ نہیں کیسے اس سے محبت ہو گئی۔ اکثر وہ بھائی کی غیر موجودگی میں بھی یہاں پر آ جایا کرتا تھا، اسے بھی یہاں پر کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگ بھی اس کے آنے سے کبھی بھی غیر آرام دہ محسوس نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ انتہائی شریف انسان تھا۔ اور اماں تو اکثر کہتی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا بھائی جوانی میں ہوا کرتا تھا۔ ایک روز مجھے موقع مل گیا اور میں نے کہا کہ مجھے آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ذرا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ تو میں نے کہا میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر اس کے تو سر پر آسمان ہی گر گیا۔ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور کہا کیا فضول بات کر رہی ہو؟ میں تمہارے لیے تمہارے بھائی کی جگہ پر ہوں۔ تو میں نے کہا تم میرے سگے بھائی نہیں ہو، میں تم سے شدید محبت کرتی ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ اس نے کہا میری زندگی میں فضولیات کی کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی محبت کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ کترانے لگا تھا
اور اب تو بھائی کی غیر موجودگی میں بھی نہیں آتا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، لیکن میں کیا کرتی، میں بھی تو محبت کے ہاتھوں مجبور ہو چکی تھی۔ اب تو کئی ہفتے گزر جاتے تھے، وہ نہیں آتا تھا۔ ایک روز بھائی کی غیر موجودگی میں آیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ حارث کہاں پر ہے؟ تو میں نے جھوٹ بول کر کہا کہ وہ اوپر ہی کمرے میں موجود ہے۔ تو وہ سیدھا اوپر ہی چلا گیا۔ اکثر وہ لوگ اوپر ہی ہوتے تھے، تو میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی اور میں نے دروازے کو کنڈی لگا دی، اور اس نے حیرانی سے دیکھا اور کہا، یہ کیا کر رہی ہو بے وقوف لڑکی، ہم دونوں کا اسکینڈل بن جائے گا۔ تو میں نے کہا، میں بھی تو یہ چاہتی ہوں کہ اسکینڈل بن جائے، تو مجھ سے شادی کے لیے حامی بھرو، ورنہ میں شور مچا کر سب سے کہہ دوں گی کہ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ تو وہ دکھ سے مجھے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم بہت پچھتاؤ گی۔ میں نے کہا، مجھے پچھتانے سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں تم سے شادی کروں گا، اور مجھے اس پر یقین تھا۔ اس کے بعد وہ گھر چلا گیا۔ 2 دن بعد اس کے گھر والے رشتہ مانگنے آئے، تو میرا بھائی بھی بہت خوش تھا۔ ابا سے پوچھ کر شادی رکھ دی گئی، اور پھر ابا کی غیر موجودگی میں ہی شادی طے پا گئی، کیونکہ اس نے 2 مہینوں بعد جرمنی جانا تھا، اور ساتھ ہی شادی والی رات مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب مجھے علم ہوا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے سگے چچا کا بیٹا تھا۔ اور پھر میں بہت زیادہ گھبرا گئی اور کہا کہ سب ہم سے نفرت کرتے ہوں گے۔ تو اس نے کہا، یقیناً جو کام چچا اور چچی نے کیا ہے اس پر نفرت ہی تو کی جا سکتی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اب کیا ہوگا، میں تم سے شدید محبت کرتی ہوں، میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتی۔ تو اس نے کہا کہ اس بات کو جتنا عرصہ چھپایا جا سکے چھپائیں گے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ میں گھر والوں کو اس بات کے لیے راضی کر لوں گا کہ چچا کی غلطی کو معاف کر دینا چاہیے۔ تب تک تو میں اپنی زبان پر قفل لگا کر رکھنا ہوگا، کیونکہ ابھی میں تمہیں جرمنی لے کر جا رہا ہوں۔ 1-2 سال میں گھر والوں کا دماغ ٹھیک کر لوں گا۔ تو میں نے نم آنکھوں سے دیکھ کر کہا کہ تمہیں مجھ پر رحم آ گیا ہے کیا؟ تو اس نے کہا، ظاہر سی بات ہے، جتنی تم میرے لیے دیوانی ہوئی پھر رہی ہو، رحم نہیں آ سکتا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ تم میرے چچا کی بیٹی ہو، تو تمہیں اس غلطی کے لیے معاف کر رہا ہوں جس طرح بلیک میل کر کے تم نے مجھ سے شادی کی۔ میں نے اس سے کہا کہ جو بھی کہو، ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، دیکھنا اس طرح ہم سارے خاندان والے پہلے کی طرح ایک ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، یہ بھی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اور پھر واقعی ایسا ہوا۔ کچھ عرصے بعد سب نے تھوڑی سی پس و پیش کے بعد معاف کر دیا تھا، اور پھر سب ایک ہو گئے تھے، اور ان سب کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ ہی سزا دے دی تھی، کیونکہ جب بچے شادی کے لیے راضی نہیں تھے تو ان لوگوں کو فورس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور کبھی کبھی بظاہر جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ ہمارے راستے سنوار دیتی ہے، اور ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ جو غلطی میں نے کی تھی اس نے راستے سنوار دیے تھے، کیونکہ میری نیت بالکل صاف تھی۔ لیکن پھر بھی کسی لڑکی کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میرا شوہر کبھی نہ کبھی مجھے اس چیز کا طعنہ ضرور دے دیتا ہے کہ تم نے پیچھے لگ کر یہ مجھ سے شادی کی، ورنہ میں تم سے کبھی بھی شادی نہ کرتا۔ اس لیے کبھی بھی اپنی عزت اور معیار پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔